ناظرین، آج میں آپ کو سورہ رحمان میں چھپے 3 حقائق کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے دل کو روشن کریں گے۔ ایسے راز جو کم ہی لوگ جانتے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہم بار بار ایک نئی ویڈیو میں ملتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا کہ سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ رحمان کو خوب سجایا ہے۔ مصر کے قرآن کو بڑی اچھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا ہے۔ جو قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی اور چیز کو نہیں سنتا، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ بھی قرآن کو سنتا ہے۔ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات میں 4 بڑی زبردست چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے الرحمن، یہ پہلی آیت ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ تو وہ رحمان ہے، کیونکہ اس کا معنی رحمت ہے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر رحمت خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک رحمت خداوندی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نہیں داخل ہو سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا میرے سمیت۔ ہماری سب سے بڑی رحمت خداوندی ہے۔ یہ شان اللہ کے 2 الفاظ رحیم اور رحمان کے ذریعے سے آتی ہے۔ دوسرا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ذرا سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ سائنس کا علم بھی اللہ نے دیا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا اصل میں اسی کا ظہور ہے۔ لا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو عطا کیا اس میں چوٹی کا علم قرآن مجید ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ حیوان کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب اللہ نے بنایا۔ ان سب چیزوں کی تخلیق کا نقطہ انسان ہے۔ تخلیق میں سب سے چوٹی کی تخلیق انسان ہے۔ ناظرین، پہلا تھا علم میں سب سے اونچا علم قرآن کا ہے۔ دوسرا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان ہے۔ اور تیسرا، سب سے چوٹی کی تخلیق انسان ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نظر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔